نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور کبر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ کبر کی ابتدا جھوٹ سے شروع ہوتی ہے، اور جھوٹ خباثتوں کی ماں ہے، ام الخبائث ہے۔ جھوٹ بولا ہی تب جاتا ہے جب انسان اپنی بات کو مجرمانہ طریقے سے مسلط کرنا چاہتا ہو اور اس کو سچ کا رنگ دینا چاہتا ہو۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے جھوٹ کو جرائم کی جڑ قرار دیا ہے، ماں قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرف تھوڑا سا بس چھوڑ۔ اور جھوٹ تکبر کو جنم دیتا ہے، اور تکبر، بڑائی، بزرگی، کبریائی، یہ اللہ کی صفات میں سے ہے اور کسی کو روا نہیں ہے، کیونکہ فرمایا الکبر ردائی، بڑا پن میری چادر ہے۔ اور تکبر کیا کب جاتا ہے؟ تکبر محض ایک لفظ ہے جس کو سمجھنے میں بڑی دقت ہوتی ہے۔ یہ ایسی ہے جیسے ہم کہتے ہیں رب کبریا۔ رب کبریا کا مطلب ہے سب سے بڑا پالنہار، پروردگار، سب سے بڑا مالک۔ اب سب سے بڑا پالنہار، پروردگار اللہ رب العالمین کے سوا اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ جب پالنہار پروردگار سب سے بڑا وہ ہے تو اس کی کسی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، یا اس سے پہلو تہی نہیں کی جا سکتی، چشم پوشی نہیں کی جا سکتی۔ ایک دوسری روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ اس میں دو بڑے اہم ہیں۔ ایک الامام الکذاب، جھوٹ بولنے والوں میں سردار، جھوٹوں کا سردار، یا اس کا معنی یہ کہہ لیں امام الکذب، اتنا جھوٹ بولتا ہے
کہ لوگوں کے ذہن میں ایک چیز آ جاتی ہے کہ یہ تو جب بولے گا جھوٹ ہی بولے گا، امام الجھوٹ ہو جائے گا وہ. جیسے امام مسجد ہوتا ہے، امام القوم ہوتا ہے، قوم کا امیر، قوم کا سردار، امام مسجد، مسجد کا امام، نمازوں کا سردار. اسی طرح ایک امام الکذب ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جھوٹ کا امام ہے، یعنی اس پہ جھوٹ بولنا ختم ہے. اور ادھر فرمایا کہ جو تکبر کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور ادھر فرمایا کہ جو جھوٹ بولتا ہے اللہ رب العالمین لا يدخلون الجنہ، اس کو جنت میں داخل نہیں کریں گے. اچھا، اب جھوٹ کی پوزیشن ہے، بعض اوقات جھوٹ سنجیدہ ہوتا ہے، بعض اوقات مذاق میں، مزاح میں بولا جاتا ہے. جھوٹ ایسی چیز ہے کہ جس کو اگر مذاق میں بھی بولا جائے تو وہ جھوٹ گناہ ہی لاتا ہے. کئی ایسی چیزیں ہیں قرآن میں ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو، کہ انسان مصرع بنانے میں، بات بنانے میں، کبھی مزاح کی ایک ترتیب بنانے میں کچھ باتیں لغو کر جاتا ہے، اس پر اللہ رب العالمین پکڑ نہیں کرتے. لا یؤاخذکم، اللہ پکڑ نہیں کرتے. لیکن جھوٹ ایسا ہے کہ جو اگر مزاح میں بھی اور مذاق میں بھی بولا جائے تو اللہ رب العالمین نے شرط عائد کی ہے کہ لا يدخلون الجنہ، جھوٹ مذاق میں بھی جنت سے محروم کر دے گا. اور دوسرا والعائل المذھوف، یہ بڑی اہم چیز ہے، شاید پہلے ہمارے مطالعہ سے نہ گزری ہو، سماعتوں سے نہ گزری ہو. یہ ہماری نفسیات سے جڑی ہوئی ہے. والعائل المذھوف، ایک جگہ پہ فرمایا والعائق لوالدیہ، اور دوسری جگہ فرمایا والعائل المذھوف. العائل المذھوف اور العاق لوالدیہ یہ میرے اور آپ سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں. ایک تو والدین کا نافرمان ابداً ابدا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. جو اپنے والدین کا نافرمان ہے. اور دوسرا العائل المذھوف، ایسا فقیر، فقیر کسے کہتے ہیں ہماری زبان میں؟ جو مانگتا ہو. نہیں، ایسا نہیں ہے. نفس کا فقیر، لالچی جسے کہا جاتا ہے، حریص، ایسا حریص، ایسا لالچی. ذرا غور کریں، ایسا العائل المذھوف کا معنی ہے کہ ایسا لالچی اور حریص جو تکبر کرتا ہو. اب تکبر کیسے کرے گا؟ تکبر کی ماں کیا ہے؟ جھوٹ. ایسا حریص اور لالچی جو جھوٹ کی بنیاد پہ حرص کرتا ہو، لالچ کرتا ہو. اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ الشیخ الزانی. یہ تین چیزیں جو اس حدیث میں بیان ہوئی ہیں سب سے خطرناک ہے. یعنی یہ ایسی مجرمانہ غفلتیں ہیں جو ہم سے نہ جانے اور انجانے میں بھی ہو جاتی ہیں. اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ یہ ایسی خصلت ہے جو انجانے میں بھی ہوئی تو پکڑ ہو جائے گی. یعنی جھوٹ مذاق میں بھی ہوا تو پکڑا جائے گا. اور اگر مزاح نگاری ہوئی ہے اور اس میں جھوٹ نہیں ہے، ویسے ہی فکرے بنانے میں جیسے آج کل کے ادیب کرتے ہیں، تو ان کے اوپر اللہ رب العالمین قرآن میں کہہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کی بات ہے لا یؤاخذکم اللہ، اس پہ پکڑنی ہوگی. لیکن اگر اس میں جھوٹ ملاوٹ کر دیا گیا تو اس پہ پکڑے جاؤ گے. اور سب سے کڑی سزا جو اللہ رب العالمین نے تجویز کی ہے وہ زبان ہے. اور جھوٹ ہمیشہ زبان سے بولا جاتا ہے. جھوٹ کی ابتدا اور انتہا زبان ہے. اور فرمایا والعائل المذھوف، ایسا حریص جو جھوٹ کی بنیاد پہ حرص کر رہا ہو، لالچ کر رہا ہو. لا يدخلون الجنہ، اللہ رب العالمین اس پر جنت حرام کر دیتے. اب یہ ہمارے معاشرے کی بیماریاں ہیں. ہم جھوٹ بول کر بڑا بننا چاہتے ہیں،
جھوٹ بول کر سردار بننا چاہتے ہیں، جھوٹ بول کر جھوٹے وعدے کر کے ووٹ لینا چاہتے ہیں، اور جھوٹ بول کر ہم ممبران بن جاتے ہیں۔ ہم یہ کریں، آپ نے دیکھا ہوگا یہ الیکشن آتا ہے تو جتنا جھوٹ اس میں بولا جاتا ہے شاید ہی پورے معاشرے میں کوئی اور، پوری قوم میں کوئی اور بولتا ہو۔ ایسے ایسے دعوے اور وعدے کیے جاتے ہیں کہ شاید وہ دعوے بھی اس کی زبان پہ جچتے نہیں ہیں اور وہ وعدے بھی اس کی اوقات سے باہر ہیں، لیکن بول دیے جاتے ہیں۔ یہ وہی چیز ہے العائل المذہوب، کہ ایسا لالچ کر دینا، ایسا وعدہ کر دینا کہ جو تیری اوقات کا بھی نہیں ہے، تیری پہنچ کا بھی نہیں ہے، صرف تکبر کی بنیاد پہ کہ اگر مجھے ووٹ دو گے تو میں پتہ نہیں کیا چاند تارے توڑ لاؤں گا، جبکہ تو زمین کے اوپر بھی چلنے سے آ رہی ہے، اس لیے کہ اللہ نے اوپر سے اگر زمین پھاڑ دی تو پورا بالا کوٹ تباہ ہو گیا۔ زمین میں دنسا دیا، جیسے پہلے فسخ کا اللہ رب العالمین نے قوموں کو دنسایا ہے تو وہاں بھی وہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ ایسی بیماری ہے تکبر کی، جھوٹ بولنا، عائل المذہوب ہو جانا، پلے کچھ نہیں ہے اور اتراتے پھرنا، حاصل کچھ بھی نہیں ہے، اوقات کچھ بھی نہیں ہے، اور خدا کو للکارنا۔ جیسے شداد نے اللہ رب العالمین کو، زمین پر ایک انسان تھا اور اللہ کو للکارتا تھا، میں موسیٰ کے رب کو مار دوں گا، میں یہ کر دوں گا، اور اللہ نے جب پکڑ کی تو اس کو ہوش بھی نہ رہا کہ مجھے کہاں سے پکڑ آئی ہے۔ اس لیے انسان کو انسانیت کے دائرے میں رہنے کے لیے صرف اللہ نے انسان کو تخلیق نہیں کیا، بلکہ انسان کو بنی آدم سے تخلیق کرنے کے بعد نوع بنی آدم سے 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب انبیاء بھیجے، صرف اس لیکچر کے لیے بھیجے، اس درس کے لیے بھیجے کہ ان کو آدمیت کے دائرے میں رکھنا، حیوانیت کے دائرے میں نہ چلے جائے۔ اور تیسری روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس میں سے 1-2 کا تذکرہ میں نے پچھلے جمعہ کیا تھا، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، والدیوس والرجلۃ من النساء، اور وہ ایک دیوس جس کی بیوی پردہ نہ کرے، اور تیسرا وہ ہے جو مرد ہو اور عورتوں کی مشابہت کرے، کپڑوں میں، لباس میں، اطوار میں، اور بالوں کے بنانے میں اور جسم کو بنانے میں عورتوں کی جو مشابہت کرے، ان پر بھی اللہ نے جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے۔ جس کو اللہ نے مرد پیدا کیا، کیوں اللہ کی تخلیق پہ تو نالاں ہے، ناراض ہے؟ یہ ناراضگی کا اظہار ہے کہ اللہ نے جو بنایا ہے تو اس پہ خوش نہیں ہے۔ پھر قرآن میں آتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔ اللہ رب العالمین نے زمین وسیع بنائی ہے، اللہ رب العالمین نے زمین وسیع بنائی ہے۔ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ۔ یہ یاد رکھو کہ ٹھکانہ یہی زمین ہے، اللہ ملجا الیہ الا من اللہ ملجا الا من اللہ الا الیہ، اوپر ہو الا الیہ، نیچے بھی اسی کے جانا ہے۔ زمین کے اوپر ہو تو اللہ کو مان کر رہو، کیونکہ نیچے جا کر پھر اللہ نے پکڑ لینا ہے۔ جب نیچے بھیجنا ہے موت کے بعد، الا الیہ جب اس کی طرف جاؤ گے پھر اللہ پکڑ لے گا۔ اور اس کا بہترین طریقہ بتایا اللہ رب العالمین نے، انداز بتایا، ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ بہترین بندہ وہی ہے جو توبہ کرتا رہتا ہے۔ اللہ کی توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرتا رہتا ہے۔ غلطی ہو گئی، کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ یہ جرم میرے سے سرزد ہوا ہے، ان اللہ هو التواب الرحیم، اور تو تواب بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ سرکشی ہو جاتی ہے، بغاوت ہو جاتی ہے، تکبر ہو جاتا ہے، جھوٹ ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اللہ کی زمین پر انسان رہتے ہوئے، جو اللہ نے زمین وسیع بنائی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے۔ اس کا علاج اللہ نے بتایا کہ اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرنا لازم ہے۔ اللہ کی طرف رجوع اس وجہ سے نہ کرنا کہ پھر دیکھا جائے گا، پھر اللہ دیکھنے نہیں دیتا۔
پھر اللہ اس چیز کو دیکھنے بھی نہیں دیتا، اس لیے کہ فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا۔ اس کی شرط کیا بتائی کہ ان لوگوں کی مصاحبت اختیار کرو، صحبت اختیار کرو جو تمہارے دلوں پر اللہ کے ایمان کو چمکدار کرتے رہیں۔ ایسی صحبت میں مت جاؤ کہ جو اللہ کو بھلائے ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم بھی اللہ کو بھلا بیٹھو اور پھر اللہ نے الا الیہ اسی طرف لے کے جانا ہے۔ ایک دو واقعات میں سناتا ہوں، بڑے دلدوز ہیں۔ ایک قافلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کسی علاقے کی طرف صحابہ کا جا رہا تھا، اور یہ تو آپ نے سنا ہوا ہے کہ مختلف قوموں پر مختلف عذاب آئے، کسی پر اللہ نے چیخ کو مسلط کر دیا، کسی کے لیے زمین پھاڑ دی، کسی پر پہاڑ گرا دیا، کسی کو اوپر اٹھا کے نیچے گرا دیا۔ یہ ساری قرآن کی نشانیاں ہیں، مختلف وقتاً آپ سنتے رہتے ہیں۔ ایک آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی مثال سناتا ہوں، اور پھر آپ کو قرآن کی سورۃ فاتحہ کی حقیقت بتاتا ہے۔ ایک قافلہ صحابہ کا ایک جا رہا ہے، پیاس لگی، تھکاوٹ ہوئی، شام ہوئی، تاریکی چھائی، انہوں نے کہا یہاں پڑاؤ ڈال لیتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ سسٹم تو نہیں تھا کہ پکی سڑکیں ہوں اور گاڑیوں کی لمبی لمبی LED لائٹ ہوں 3 کلومیٹر تک دیکھنے والی، اور جناب لگژری گاڑیاں ہوں۔ ان لگژری گاڑیوں پہ فرعون بھی نہیں بیٹھا، ابو جہل بھی نہیں بیٹھا، کیونکہ میں 2-4 دن پہلے مجھے کسی نے ایک کلپ بھیجا، آپ کی اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں، شبر زیدی رہے ہیں، اس بد نصیب نے ایک جگہ پہ کوئی لیکچر دیتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست مدینہ کی بکواس کرنا بند کرو۔ اچھا جی، تو کیا بکواس کرے گا کہ ریاست مدینہ کوئی ریاست نہیں تھی؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سڑکیں نہیں تھیں، ہسپتال نہیں تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا اسکول نہیں تھے، بہت کچھ اس نے اس طرح کی چیزیں گنی۔ تو میں پوچھتا ہوں اس سے کہ تیرے باپ ابو جہل نے کالج بنائے تھے وہاں؟ ابو لہب نے وہاں سڑکیں بنائی تھی؟ وہ کون سی سڑکوں پہ چلتے تھے جس پہ رسول اللہ چلے؟ اس کا مطلب بنائی کسی پہ نہیں تھی۔ وہاں یہ ڈامر کی ایجاد ہوئی تھی، یہ ڈامر آج کل سڑکوں پہ، یہ پیور اینٹ جو لگی یہ ایجاد ہوئی تھی؟ وہاں تو پتھر تھا، اور پتھر کو تراش کے ان قوموں نے اپنے محلات بنائے تھے۔ جس کو وہ کہتا ہے کہ وہاں سڑکیں نہیں تھی، تو چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سڑکیں نہیں تھی تو اس سے پہلے تھی۔ 11 سال مکہ میں رہے اور کفار کا غلبہ رہا، اور ابو جہل اور ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید وہاں کے سردار تھے، انہوں نے جو سڑک بنائی تھی وہ توڑی کہ وہ رہی، اور اگر نہیں بنائی تھی تو اس کا مطلب ہے تیرے جیسا اجڑ آدمی کوئی نہیں۔ جب ایک جگہ پہ اس طرح کا رواج ہی نہیں تھا، بلکہ پوری زمین پہ یہ اسکول سسٹم نہیں تھا، یہ تو تیرے جیسے غلاموں نے مغرب سے خریدا ہے، اور مغرب نے بھی یہ نظام ایجوکیشن جو ہے یہ ورلڈ آرڈر کے بعد بنایا ہے، اور آج بھی عرب میں وہی نظام تعلیم ہے جو شروع دن سے اصحاب صفہ کے زمانے میں تھا۔ اور پھر تو کہتا ہے کالج اور سکول نہیں تھا، تو وہ اصحاب صفہ کا جو ادارہ تھا وہ کیا تھا؟ جہاں اصحاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درس لیتے تھے، لیکچر لیتے تھے، دین سیکھتے تھے، وہ کیا تھا؟ جس تعلیم سے وہ کرۂ ارض پر حکمران بنے، سپر پاور بنے، ارے بے غیرت تو اس کو کہتا ہے کہ وہ تعلیم نہیں تھی، وہاں سکول نہیں تھا، اور تم جو تعلیم دیتے ہو اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہے کہ پوری پاکستانی قوم غلام بن گئی ہے۔ ایک فیصلہ بھی پاکستانی قوم اپنی منشا اور مرضی کے مطابق نہیں کر سکتی ہے۔ تو جس بینک کا سربراہ رہا ہے تو اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتا رہا۔ اس کا مطلب ہے وہ آزاد اور خود مختار لوگوں کی تعلیم ہے، اور تمہاری تعلیم غلام اور ذلیل لوگوں کی تعلیم ہے، جنہوں نے نوکری کرنی ہے۔
اور پھر ان کی نوکری کرنی ہے جن کے دماغوں میں یہ نوکری گھسائی جاتی ہے کہ جو امریکہ دے گا، جو یورپ دے گا، جو کافر دے گا وہ صحیح ہے اور جو مسلمان دے گا وہ غلط ہے۔ تو تم نے ہی ایسی قومیں پیدا کی ہیں، انہوں نے تو ایسی نسل تیار کی تھی کہ وہ دنیا پر سپر پاور بن گئے تھے۔ انہوں نے سڑکیں بنائی، گورنر ہاؤس بنائے، مدینے کی ریاست قائم کی، فیصلے کیے، مجرموں کو سزائیں دیں اور نیکوکار لوگوں کو عہدے دیے۔ اور تمہارے نظام میں کیا ہے کہ نیکوکار لوگوں کو اپنے ریاست کے کام سے نکالو اور بدکاروں کو شامل کرو، یہ تمہاری تعلیم ہے۔ اس لیے نفوس قدسیہ جو عروج پا کر گئیں ان کی تقلید لازم ہوتی ہے، ان کی اتباع لازم ہوتی ہے، نہ کہ ان پر تانا زنی اور دشنام ترازی مزید انسان کو ذلیل کرتی ہے اور قوموں کو ذلیل کرتی ہے۔ اگر انسان اپنے بزرگوں اور بڑوں کی محنتوں پر پانی پھیرنے کی کوشش کرے تو پھر نوکری ہی پلے پڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قافلہ گیا، رات ہو گئی، ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، پانی نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے عرب کے سفر کیسے تھے، ابھی بھی ویسے ہی ہیں، کچھ علاقوں میں کچھ صحیح ہوئے ہیں۔ ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا تو ساتھ ہی کوئی بستی نظر آئی، کہا ہمیں کوئی پانی وانی کا بندوبست ہو۔ انہوں نے پانی نہیں دیں گے ہم، تم کہاں سے آئے ہو؟ ہم مدینے سے آئے، نہیں پانی نہیں دیں گے، تم محمد کے ساتھی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی، اب ذرا سننا، یہ بڑا مزیدار واقعہ ہے اور ہمیں اس چیز کی حیثیت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جب انہوں نے کہا نا ہم کچھ نہیں دیں گے، واپس آ گئے۔ اچھا، سفر میں جو ہوتا ہے وہ مجبور تو ہوتا ہے، کوئی بھی سفر میں ہو۔ آج کل آپ بڑی بڑی گاڑیاں بھی لے کے جائیں، اگر راستے میں آپ کا پیٹرول ڈیزل ختم ہو جائے تو کیسے منہ لٹک رہا ہوتا ہے، پیٹرول پمپ قریب ہے نہیں، آپ جاؤ نا تھار پار کر، ذرا پتہ لگ جائے گا۔ پہلے ہی کینے بھر کے گاڑیوں میں رکھتے ہیں اور آخر ایک ہاتھ آتی ہے کہ وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، گاڑی بند ہو جاتی ہے۔ اب بڑی پریشانی ہے، آ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ پانی بھی نہیں دے رہے، ٹھہرنے بھی نہیں دے رہے، یہاں پڑاؤ نہیں کرنے دے رہے، بڑی کیسے لوگ ہیں یہ۔ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے، پریشانی آتی بھی ہے اور جب ایمان اللہ پہ ہو تو پریشانی کو پریشانی نہیں سمجھا جاتا، پھر وہ آسانی لاتی ہے، جو پریشانی آتی ہے وہ آسانی لاتی ہے۔ اور کیسی آسانی لائی؟ اب اس رواج میں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، جب پریشان ہو کے بیٹھ گئے نا کہ بھائی بستی والے پانی بھی نہیں دے رہے ہیں، وہ کھانا تو ہم نے مانگا نہیں، کھجوریں تو عام تھیں، اگر بیٹھے تھوڑی دیر بعد ان کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا۔ وہ اللہ کی قدرت کیسے آتی ہے، تھوڑی دیر بعد جب سانپ نے ڈسا تو اب وہ ٹکرے مارے۔ اچھا، سانپ بھی ایسے، ریت کے سانپ آج بھی آپ کو شاید علم ہوگا، ریت کا سانپ بڑا زہریلا ہوتا ہے، پیلا بھی ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوگا، اور وہ ڈس لے تو شاید اگر گھنٹے تک علاج نہیں کیا تو بندہ ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ بہت خطرناک سانپ ہوتے ہیں آپ کے، یہ جو ریت کھانے والے سانپ ہوتے ہیں۔ اب جناب وہ سردار تڑپ رہا ہے نمرود کی طرح، وہ مر گیا، میں دیتا نا پانی ان کو، نیک لوگوں کو پانی بند کیا نا۔ یہ پانی آج کربلا کا صرف ہمیں یاد ہے، اور پانی بند نہیں، کسی پانی کو بند کرنے کا کوئی واقعہ ہمیں یاد ہی نہیں۔ ایسا ہمارے دماغوں پر شور شرابہ اور جناب کیا کہتے ہیں اس کو، میڈیا کے ذریعے سے مسلط کر دیا گیا کہ پانی صرف کربلا، اور پانی اس سے پہلے بھی بند ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قافلے کا پانی انہوں نے بند کیا تو اب وہ پریشان بیٹھے ہوئے کہ اتنی دور آ گئے ہیں مدینے سے، مکے سے، اب کیا ہوگا، پانی دے نہیں رہے یہ۔ تھوڑی دیر بعد سانپ نے، اللہ کی کرنی ہوتی ہے یہ۔ اب سردار جو ہے نا، آج کل کے اس وہ ملون کی طرح جو ہے کہتا ریاست مدینہ کوئی چیز نہیں تھی تو اس کو سانپ نے کیسے ڈال لیا؟ اگر اس کا محل تھا اور لگژری گاڑیاں تھیں، کوٹھیاں تھیں، بنگلے تھے، تو وہ سانپ کے منہ میں کیسے چلا گیا؟
اس کا مطلب ہے وہ بھی ایسے ہی تھے جیسے مدینے والے تھے، جن لوگوں نے ریاست مدینہ قائم کی، جو ان کے مد مقابل تھے وہ ان سے کمزور تھے تو تبھی شکست خوردہ ہوئے، اور اگر وہ طاقتور ہوتے اسلحے کے ساتھ، مال اموال کے ساتھ، گاڑیوں اور ٹینکوں کے ساتھ، تو رسول اللہ کے تلواروں سے وہ شکست نہ کھاتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ریاست مدینہ کے مقابل آئے تھے وہ ان سے بھی کمزور تھے، ان سے بھی کمینے تھے، ایسے کمینے تھے کہ ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، پانی بھی نہیں تھا، تیل بھی نہیں تھا، گاڑیاں بھی نہیں تھی، ٹینک اور توپ خانے بھی نہیں تھے، ایٹم بم بھی نہیں تھے، اور تو بغیرت کہتا ہے وہ ریاست مدینہ کہاں تھی، وہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو تیرے ماں باپ کے پاس تھا اس وقت جن کی تو پیروی کرتا ہے، ابو جہل والوں کی، ابو لہب والوں کی۔ لہذا اب صحابہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، سانپ نے ڈسا ہے، ان میں سے ایک بندہ بھاگا۔ پہلے ان کو کہا یار وہ جو لوگ آئے تھے نا پانی مانگنے، وہ لوگ نیک لگ رہے تھے، شریف لگ رہے تھے، اچھے لوگ لگ رہے تھے۔ میں آپ کو بڑا لذیذ واقعہ سنا رہا ہوں، ذرا اس کو آپ پلے باندھ کے جانا کہ اللہ کی قدرت بڑی عجیب ہے، کبھی اللہ کی قدرت کو چیلنج نہیں کرنا۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، تواب کے ساتھ رحیم کہا ہے، توبہ کرو گے رحم ہو جائے گا، رجوع کرو گے رحم ملے گا۔ توبہ کہتے ہیں رجوع کو، جب اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو رحم ضرور ملے گا۔ جیسے میں نے پچھلے جمعہ بتایا کہ حی علی الصلاح کی طرف آؤ گے تو کامیابی ملے گی، ورنہ الجھنے ملے گی، پریشانیاں، آپس میں ہی لڑتے رہو گے، خانہ جنگی جیسا ماحول ہوگا، چھینا جھپٹی جیسا ماحول ہوگا۔ اب جناب ان میں سے ایک بندے نے ان سے کہا، جب سارے سردار جب بیمار ہو نا، سانپ ڈسے کسی بڑے آدمی کو تو کئی شوخے ویسے ہی پہنچ جاتے پتہ لے آئے، وہ اپنے رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہو جائے مر جائے تو کہتے ہیں یار بس ٹھیک ہے، اور کوئی سردار مر جائے تو نمبر ٹانگنے کے لیے کہتے ہیں نا، نمبر ٹانگنے کے لیے پہنچتے، سر جی کیا ہوا، سردار صاحب کیا ہوا؟ اب وہ پہنچے، سارا قبیلہ اکٹھا ہو گیا، جی ساڈے سردار نو سپ وڈ گیا، یہ چنگا کیتا ہے۔ اب ایک نے کہا یار وہ جو لوگ آئے تھے نا شام کو پانی مانگنے کے لیے اور انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے فلاں علاقے میں، ادھر تو آپ نے ٹھہرنے نہیں دیا، ان سے پتہ کرو، ہو سکتا کوئی علاج ہو، وہ مسافر لوگ ہیں، کوئی مسافروں میں کوئی اچھی چیز مل جائے۔ آپ کے علاقے میں بھی ایسے ہوتا ہے نا، مسافر لوگ گاؤں دیہاتوں میں کچھ بیچ رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو اپنا سناتا ہوں، آپ کو بھی پتہ ہوگا جو دیہاتوں میں سندھ میں گوٹھوں سے یا ادھر پنجاب کے گوٹھوں سے، وہاں گاؤں میں سائیکل پہ موٹر سائیکل پہ کچھ لوگ بیچنے آتے ہیں، گاؤں میں دیہاتوں میں گلیوں میں آوازیں لگاتے، ان کے پاس کبھی کبھی سونے سے بھی قیمتی چیزیں مل جاتی ہیں، ایسی چیزیں ملتی ہیں جو بازار سے نہیں ملتی، وہ اللہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز پہنچا دیتا ہے اور وہ ارزاں نرخ پہ دیتے ہیں کیونکہ وہ غریب لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ چیز ایسی دے جاتے ہیں جو بازاروں میں نہیں ملتی ہے اور وہ بڑی پائیدار ہوتی ہے، بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ اب وہ بندہ بھاگا بھاگا آیا قافلے کے پاس، او لمبا سفر کر کے، او بھائی جان تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی ہے ساڈے سردار نو سپ وڈ لیا، کوئی علاج ہے تمہارے پاس؟ اب سارے صحابہ بیٹھے ہوئے چپ کر کے، ان کو تو سانپ نے کاٹا ہے، ہمیں تو پانی نہیں دیا تھا، اب ان کا کیا کریں؟ لیکن وہ اصحاب نبی تھے، رحم دل تھے، تواب الرحیم تھے، رجوع کرتے تھے اللہ کی طرف، اللہ ان پر رحیم تھا۔ اب ایک ان میں سے بولا میرے پاس علاج ہے لیکن میری شرط ہوگی۔ اس سے بہت سارے مسئلے نکلتے ہیں اس حدیث سے، یہ 2276 نمبر حدیث ہے، 2276۔ آپ جا کر لکھو گے نا کہیں پہ بھی سرچ کرنے کے لیے تو آپ کو ملے گی، اس کو آپ نے بیٹھ کر تسلی سے پڑھنا ہے، اس لیے کہ میں جو آپ کو یہاں سناتا ہوں اس لیے سناتا ہوں کہ آپ خود بھی ریسرچ کرو یہ کیا مسئلہ ہے، یہ پہلے کیوں نہیں سنا، اب کیوں سن رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میرے پاس علاج ہے، میری کچھ شرطیں ہیں، کچھ لو اور کچھ دو، جب تم نے پانی نہیں دیا تو اب ہم بھی اپنا پانی تو مانگیں گے نا، اپنا حصہ مانگیں گے۔ انہوں نے کہا ہر چیز دیں گے، تم ہمارے سردار کو بچاؤ، مر گیا، سانپ کاٹ گیا اس کو، بڑا زہریلا سانپ ہے، سردار ہمارا تڑپ رہا ہے، اور اگر آپ کے پاس علاج ہے تو کر دو۔ انہوں نے کہا میں کرتا ہوں۔ وہ چل پڑے، ساتھ ایک دو ساتھی اور ہو گئے، چلتے چلتے جا کر اس کو دیکھا، بھئی یہ تو تڑپ رہا ہے، کانپ رہا ہے، تو مرنے کو جا رہا ہے۔ اس صحابی نے، حالانکہ اس کو پتہ نہیں تھا، اور یہ نبی علیہ السلام نے بھی جب واپس آئے نا پوچھا تجھے کس نے بتایا تھا یہ دم ہے؟ ایسے ہی فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ تجھے کیسے پتہ چلا یہ دم ہے؟
اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کا نام لے کے پڑھ دیا، اور یہ پھر اللہ نے اس آیت کو اس کا نام ہی دم رکھ دیا۔ جب وہ پریشان ہو گئے نا، صحابہ پہنچے، 2-3 ساتھی، کہا یہ تو تڑپ رہا ہے، ایک نے کہا میں کرتا ہوں اس کو دم، کہتا کر دے یار۔ اس نے کیا کیا، سورہ فاتحہ پڑھی، لعاب اس کے سانپ والی جگہ پہ لگا دیا۔ اب جو ٹانگ کانپ رہی تھی نا زہر سے، وہ سن ہونا شروع ہو گئی۔ 3 بار، ایک روایت میں آتا ہے کہ 7 بار اس صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس سردار کو دم کیا، اور وہ سردار جو تڑپ رہا تھا اٹھ کے چل پڑا۔ اب کیا ہوا، اب اس نے جب انہوں نے دم کر لیا، وہ ٹھیک ہو گیا، اس نے کہا وہ جو رہت ہے، رہت کہتے ہیں بکریوں کا باڑا، جو حدیث میں آتا ہے بکریوں ایک باڑا تھا، اس میں کتنی بکریاں تھیں یہ نہیں لکھا اس میں، لیکن 1-2 بکری نہیں تھی۔ باڑا کو مراد ہوتی ہے کسی کا 100 بکریوں کا باڑا ہے، کسی کا 50 کا ہے، کسی کا 500 کا ہے، 400 کا ہے۔ اس زمانے میں بکریاں تھیں، اونٹ تھے، اور کیا تھا، گائے تو میرے خیال آج بھی نہیں وہاں پائی جاتی، بھینس۔ اس صحابی نے کہا وہ باڑا ہمارے حوالے کر دو، ہمارا سردار ٹھیک ہو گیا اللہ کے حکم سے۔ اب اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ یہ جو دم کرتے ہیں نا، دم، اس کی اجرت لینا اور مرضی کی لینا جائز ہے۔ وہ ایک کثر نفسی ہوتی ہے کہ دم کرنے والا کہتا ہے نہیں نہیں کوئی بات نہیں، لیکن دم کروانے والے پر لازم ہے کہ وہ دم کے بدلے میں کچھ دے، اللہ فوری اس کو تندرست کر دیتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھو، جس کو کہتے ہیں نا علماء آج کل اس کا معنی پھیر کے کہتے ہیں، دم کرنے کے بعد کہتے ہیں کچھ صدقہ کر دینا، کیونکہ اگر خود مانگو، دم کرنے والا تو لالچی ہے۔ ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا نا، یہ دم پیسوں کا کرتا ہے تو کون سا جرم کرتا ہے بھائی، وہ کام کرتا ہے۔ اچھا دم کرنے کی میں دم کرتا ہوں، آپ نے بہت سارے لوگ کرواتے ہیں، یقین جانیے جب دم کرتے ہیں تو یہاں دم کرنے والے کے دیکھنا پسینہ بھی آ جاتا ہے۔ یہ ایک بوجھ ہے جو اگلے کے سر سے اتارنا ہے۔ آپ کسی کے سر سے بوری اتارو 2.5 من کی تو آپ کا پسینہ نکلے گا؟ نہیں نکلے گا۔ اور ایک کے سر سے اللہ کے حکم سے تم ایک اتنی بڑی بیماری اتارنے کا دم کر رہے ہو، یہ دل بھی دھڑک رہا ہوتا ہے اور پیشانی پہ پسینہ بھی آ رہا ہوتا ہے۔ جو صحیح دم کرنے والا ہوگا جا کر دیکھ، جس کے دم سے اللہ شفا دیتا ہے، اس بندے کو ایک دفعہ ہل جاتا ہے دم کرنے والا۔ اور یہ کاموں میں سے سب سے بڑا کام ہے۔ میں نے یہاں ابھی تھوڑے دن پہلے ایک پورا اس کا کورس کیا دم کا۔ اس نے خود کہا کہ مولوی صاحب مجھے احساس ہوا کہ آپ کی تکلیف ہوتی ہے جب مجھے دم کرتے۔ میں نے کہا نہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، تکلیف نہیں ہوتی، لیکن ایک خوف ہوتا ہے، خوف۔ اور یہ جو جنات نکالتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جنات پلٹتے بھی ہیں، ظالم چیز ہوتی ہے یہ دم کوئی مذاق نہیں ہے، سب سے بڑا ہیوی کام ہے یہ، کہ کسی کی بیماری اتار کے باہر پھینکنا، نہیں تو اپنے پہ آ گئی۔ پہلے اپنا علاج ہے پھر اگلے کا علاج ہے۔ اب وہ راحت جو ہے بکریوں کا باڑا، اس نے کہا یہ ہمیں دے دو، انہوں نے خوشی سے اٹھا کے ان کے آگے لگا دیا وہ۔ اب وہ بکریاں لے کر آ گئے، انہوں نے آگے جانا ہی کینسل کر دیا، آگے جانا تھا نا کہیں، وہاں جانا کینسل کر دیا۔ اب اتنی بکری مل گئی ہے، اب یہ سنبھالنے چلو مدینے چلتے واپس۔ اب وہ سارے صحابہ بکریاں لی ساتھ اور واپس آ گئے مدینے۔ نبی علیہ السلام کو بتاتے ہیں، نبی علیہ السلام کہتے ہیں فقال بعضهم اتیتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله عند بعضهم شيء نعم والله انی لارقا۔ اس نے کہا میں دم کرتا ہوں، ولکن فما انا براقن، مجھے پتہ کو نہیں دم کی ہوندا ہے، لیکن میں کر دیتا ہوں۔ وہ جس صحابی نے دم کیا نا اس کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے کہا کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نا اٹکل پچو، اٹکل پچو لگایا، اس نے کہا میں دم کرتا ہوں، ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے۔ حتیٰ تجعلوا لنا جعلن، اس نے کہا یہ جو بکریوں کا باڑا ہے نا مجھے دو گے میں دم کروں گا۔ اچھا میں نے پہلے بیان کرنے میں تھوڑی سی غلطی کر لی، میں نے کیا کہا دم کر دیا پھر کہا وہ لے لو، نہیں، اس نے پہلے شرط لگائی یہ جو جعلن ہے نا، یہ جو بکریوں کا باڑا یہ میرے والے کرو، میں دم کرتا ہوں۔ فصالحوہم علی قطیع من الغنم، غنم کہتے ہیں بکریوں کو عربی میں، وہ جو باڑا تھا بکریوں کا انہوں نے پہلے ہی اس سے الگ کر دیا کہ بھائی یہ آپ کا ہے، آپ دم کرو، مر گیا سردار۔ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ کر دم کیا، وہ شخص اٹھ کر چلنے لگا۔ یہ صحیح حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں 2276 بخاری کی، اور یہ اس کی فضیلت یہ بتا رہا ہوں، 2 فضیلتیں تو آ گئیں، ایک یہ
کہ جب دم فاتحہ سے کرو گے تو اجرت لے سکو گے۔ نمبر 2 یہ کہ فاتحہ کی طاقت کتنی بڑی ہے، اس کو پڑھ کے تو دیکھو، دم کر کے تو دیکھو، دل صاف کے ساتھ۔ آ کر نبی علیہ السلام کو بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سردار مر رہا تھا، اس کو سانپ نے کاٹ لیا تھا، ہم نے ان سے پانی مانگا، انہوں نے پانی نہیں دیا، تھوڑی دیر بعد بھاگتے ہوئے ساڑھے سردار نے سپ کٹیا ہے، میں نے جا کر ایسے ہی یہ سورۃ فاتحہ 3 دفعہ پڑھ کے دم کر دیا، وہ ٹھیک ہو کے چلنے لگ گیا، ہمیں انہوں نے اتنی بکریاں دے دی ہیں۔ اب سنیں نبی علیہ السلام کا جملہ سنیں، وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَّةٌ، اور تمہیں کیسے پتہ چلا یہ دم ہے، رقیہ ہے؟ رقیہ کہتے ہیں دم کو۔ نبی علیہ السلام اس صحابی سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کس نے بتایا کہ یہ رقیہ ہے، یہ دم ہے سورۃ فاتحہ؟ قد اصبتم اقسموا واضربوا لی معکم سہمن، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تمہیں انعام ملا ہے نا اس فاتحہ کے دم کے بدلے میں، یہ سب پہ تقسیم کر دو صحابہ پہ، اور میرا حصہ بھی نکالو، واضربوا لی سہمن، میرا حصہ بھی نکالو، اور ہنسنے لگ گئے۔ اب کیا مطلب ہے اس کا کہ کیونکہ وہ قافلے کے سارے شرکا تھے، شرکا تھا، شرکا کو کہا کہ سب کو بکریاں دو جتنی آپ نے، کیونکہ پورا باڑا لے لیا نا، سب کے بکریاں تقسیم کرو اور میرا حصہ بھی نکالو۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام نے مہر لگائی ہے کہ دم کے پیسے لے سکتے ہیں، اور سب سے اولا اور افضل دم فاتحہ کا ہے، اور میرا یہ تجربہ ہے کہ جس دم میں فاتحہ سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ دم اثر نہیں کرتا، اور دوسرا درود شریف نہ پڑھا جائے، اور دم آپ سب کر سکتے ہیں، یہ مولویوں کے پلے مت ڈالو۔ ہم نے تو اختیار کر لیے نا، جیسے وہ کفار عرب کرتے تھے، یہ ہمارے دیوتا ہیں، بس یہی کچھ کریں گے تو ہوگا، نہیں۔ ہر مومن جو کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، توحید کا قائل ہے، فاتحہ پڑھ کے دم کرے، اپنے بچے کو کرے، انشاءاللہ درست ہو جائے گا۔ ہر گھر میں بچوں کو بیمار اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں مولویوں کے پیچھے، پیروں کے پیچھے، روزانہ کی بنیاد پہ، اور جو خطرناک دم ہو اس کو لعاب لگائیں۔ اس کی بھی میں مثال سناتا ہوں مختصر سی، ایک دوسرا واقعہ ہے، یہ ختم ہو گیا ٹائم انشاءاللہ۔ یہ دوسرا واقعہ، یہ ایک مجنون تھا، مجنون آپ سمجھتے ہیں نا، پاگل شخص تھا، اس کو بیماری تھی، اس کو دم کیا، وہ اونٹ کی طرح اٹھ کر، اونٹ جب اٹھتا ہے نا تو اپنے آپ کو وائبریشن دیتا ہے، سنا دیکھا ہوگا آپ نے، جب اونٹ اٹھتا ہے تو وائبریشن دیتا ہے، پورے جسم کو ایسے جھنجھوڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ واقعہ بھی اگلی دفعہ سنائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اما بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلے جمعہ میں نے ایک بات کی تھی، کچھ لوگوں کو اس پہ اشکال تھے، تو میرے پاس ایک صاحب سوال لے کر آئے کہ باقی تو ٹھیک ہے، مختصر کرتا ہوں، یہ جو زیڈ ہارڈ ویئر والا جو بے ایمانی کر کے آپ کی مسجد کے ساتھ بیٹھ گیا ہے، لکھ کے معاہدہ کر کے مکر گیا ہے، منحرف ہو گیا جسے کہتے ہیں، منافقت کر گیا، جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا عہد غدر، جو معاہدے سے غداری کرے وہ منافق ہے۔ تو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، شریعت کا یہ پکا اصول ہے، اور منافق کی سزا کیا ہے؟ جہنم کا نچلا درجہ ہے۔ قرآن کی سورۃ توبہ ہے، اس میں نبی علیہ السلام نے، میں ان کے لیے جو میرے ساتھ سوال لے کر آئے تھے کہ میں نے کہا تھا کہ اس کا بائیکاٹ کیا جائے، جو شریعت کا حکم ہے۔ قرآن کی آیت سناتا ہوں، 3 صحابہ تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ، اور ان کی روایتیں بھی احادیث کی کتابوں میں ملتی ہیں، اور یہ تینوں انصاری صحابی تھے، تینوں مہاجر نہیں انصاری صحابی تھے۔ غزوہ تبوک کے وقت نبی علیہ السلام نے اعلان کیا چلو بھائی سب نے تبوک میں جانا ہے غزوے کے لیے، جنگ کے لیے۔ ان 3 صحابہ، یہ بڑے امیر کبیر تھے، زمیندار تھے، جاگیردار تھے، ان کے باغات تھے کھجوروں کے اور زیتون کے، اور یہ سارے باغات تھے۔ قرآن کریم کی سورۃ توبہ کی آیت ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، جو پیچھے رہ، خلفو کہتے پیچھے رہ گئے، خلیفہ پیچھے آنے والا ہوتا ہے، خلیفہ اسی سے ہے، پیچھے رہ گئے۔
اور کیا سوچا، جب نبی علیہ السلام آئیں گے نا، ان کو ہم کھجوریں دیں گے، زیتون دیں گے اور شہد دیں گے، تو نبی علیہ السلام خوش ہو جائیں گے، بھئی ہم نہیں گئے تو چلو یہ ہمارا فصل خراب نہ ہو، ہماری جاگیر خراب نہ ہو، جتنا ہم نے سال پورا محنت کی ہے یہ خراب نہ ہو۔ نبی علیہ السلام غزوہ تبوک فاتح بن کر واپس آئے، ان کو بلایا، بھئی تم نظر نہیں آئے تبوک کے میدان میں؟ کہا یا رسول اللہ میرے کھجور کے باغات سارا سال محنت کی تھی برباد ہو رہے تھے۔ دوسرا کہتا میرے زیتون کے باغات ہیں۔ یہ صحابی رسول ہیں، ان کی روایات ہیں حدیث کی کتابوں میں، انصاری صحابی ہے۔ یہ قرآن نازل ہوا، نبی علیہ السلام نے ممبر پہ کھڑے ہو کر مدینے میں اعلان کر دیا، ان 3 لوگوں سے کوئی بات نہ کرے، کوئی سودا نہ خریدے، کوئی ملاقات نہ کرے۔ کون ہے وہ صحابی رسول جن کے قدموں کی خاک کے برابر بھی ہم نہیں ہیں، جن کی قدموں کے خاک کے برابر بھی ہم نہیں ہیں؟ کائنات کے امام نے کہا ان سے نہ کوئی بات کرے، نہ ملاقات کرے، نہ ان سے کوئی سودا سود خریدے۔ اس کے بعد ماجرا کیا ہوا، پورا مدینہ ایک طرف تھا اور وہ 3 لوگ ایک طرف تھے، صحابی رسول تھے۔ یہ ذہن میں رکھنا، میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ یہ زیڈے داڑھی رکھ کے کوئی ولی اللہ نہیں بنتا، ولی اللہ عموماً بغیر داڑھیوں میں نظر آ جائیں گے آپ کو۔ ولی اللہ دل التقویٰ ہا ہونا، خدا کا خوف جس میں ہے وہ ولی اللہ ہے، بس شکل سے ولی اللہ نہیں۔ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ ولکن ينظر الى قلوبکم، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان 3 صحابہ کا بائیکاٹ کر دیا اور پورے مدینے کو کہہ دیا ان سے کوئی بات نہ کرے۔ قرآن کہتا ہے حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، اتنی وسیع زمین ہونے کے باوجود وہ زمین ان پر تنگ ہو گئی مدینے کی، حتیٰ کہ وہ رونے لگ گئے، پیٹنے لگ گئے، مدینے میں سارا دن مسجد نبوی میں روتے رہتے، لوگوں سے کہتے رسول اللہ کے پاس سفارش کر دو، رسول اللہ کے پاس ہماری سفارش کر دو، فلاں کے ہر صحابی کے پاس گئے۔ صحابی نے صرف بات سنی، بات نہیں کی، اس لیے کہ نبی کا حکم تھا آگے سے کلام نہیں کرنی۔ جو خدا کے صرف اتنی بات تھی کہ ہم پیچھے رہ گئے تھے کہ ہم مال اموال دے دیں گے، غزوہ میں نہ جائیں، ہماری فصل تباہ ہو جائے گی، ہمارے بچے کیا کریں گے، ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، اتنی بات پہ نبی علیہ السلام نے بائیکاٹ کیا تھا۔ تو میں جو آپ سے کہتا ہوں میں قرآن کے حکم کے مطابق کہتا ہوں۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک دعا بتائی ہے، جو لوگ راہ راست پہ نہ آئیں، میں 2 سال سے صبر و استقامت کے ساتھ سمجھا رہا ہوں، بتلا رہا ہوں، صرف میں نہیں بتلا رہا ہوں، سب بتا رہے ہیں، جا کر کہتے ہیں یا تم زیادتی کر رہے ہو، سب کہتے ہیں زیادتی کر رہا ہے، ناحق کر رہا ہے۔ یہ میں آج اس کو بتا دوں کہ جو تو نے گارڈ رکھا ہے اس سے ملاقات ہوئی، وہ کہتا مجھے میری بیوی کی بد دعا لگی، میں 35 سال سعودیہ میں کام کیا ہے، کروڑ پتی ہو گیا تھا، آج گارڈ بن گیا ہوں۔ گارڈ رکھا ہے، اس نے خود مجھے بتایا کہ مولوی صاحب خدا کا خوف کرو، اس کو سمجھاؤ، خود اس کا گارڈ ہے۔ میں کہتا ہے اس بد دعا کا، اس کا جو گارڈ ہے اس کو بیوی کی بد دعا لگی، اس نے یمن میں شادی کی، میں آپ کو دل کا واقعہ سنا رہا ہوں، اس نے یمن میں شادی کی، پھر اس کے ساتھ دھوکہ کر کے آ گیا، کہتا مجھے یہ بد دعا لگی ہے، اور میں آج ادھر چوکی داری کر رہا ہوں، اور میں نے کتنا مال کمایا ہوگا 35 سال میں آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ بد دعا بڑی بری چیز ہے، اور میں پچھلے جمعہ بھی کہا تھا بد دعا سے بچو، ایک حد ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے، ایک حد ہوتی ہے سمجھانے کی، اصلاح کی، نہیں یا اپنی موت کی دعا کرو یا اس کی موت کی دعا کرو۔ ہم یہ موت کی دعا نہیں کرتے، فی الحال اور موقع دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کون ہے، حی قیوم ہے، حی قیوم ذات ہے، سمیع بصیر ہے، لطیف خبیر ہے۔ نہ رب سے کچھ چھپ سکتا ہے، نہ رب سے کچھ چھپایا جا سکتا ہے، اور رب ہر وقت سنتا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے، ہر لمحہ دیکھتا ہے، ہر لمحہ سنتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دعا یہ، اللہم لا تسلط علینا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا، اللہ ہم پر ایسے لوگ مسلط نہ کرنا جو تجھ سے نہ ڈریں، ولا یرحمنا، نہ ہم پر رحم کھائیں، کیونکہ مجھے ستایا ہے، میرے بچوں کو ستایا ہے، میرے امام کو ستایا ہے، میرے مؤذن کو ستایا ہے، ان کے بچوں کا رزق کھایا ہے، اور کس وجہ سے کھایا؟ اگر یہ میرے ساتھ معاہدہ کر کے نہ آتا تو کائنات کے رب کی قسم ہے میں دیکھتا کیسے داخل ہو جاتا، دھوکہ دیا نا، لکھ کے معاہدہ کر کے آ کے بے ایمان ہو گیا۔ پھر دوسری دعا نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ جب وہ نہ راہ راست پہ آئے، اور حد ہے 2-2.5 سال ہو گئے ہم تو دیکھ رہے ہیں
آ جائے اللہ سے ڈر جائے، اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں، اور اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو پھر چھوڑتی نہیں ہے، ولا تمہل لہو، پھر نہیں مہلت دیتی۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نے؟ پھر دعا کرو، اللہم سلط علیہ من الجنون والجزام وسیء الاسقام۔ اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ اللہ اس پر پاگل پن کو مسلط کر دے، اس پر کوڑ کو مسلط کر دے۔ نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ اس پر ایسی بیماری کو مسلط کر کہ تڑپے اور موت نہ آئے۔